بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی دنیا میں ایک ہلچل مچ چکی ہے جب سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اور امریکہ کا اس میں یقیناً اہم کردار ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب کچھ اہم ممالک اس میں پوزیشنز لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ملائیشیا، ایران، ترکی، فلسطین، انہوں نے شدید مذمت کی ہے۔ یعنی ملائیشیا کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہاتیر محمد وہاں پر یعنی اب اقتدار میں نہیں ملائیشیا میں، لیکن ایک اہم شخصیت ہے۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ غیر قانونی کام کرتا ہے، یہ ڈاکو ہیں، اور انہوں نے کبھی بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہی نہیں کی اور ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لیکن ایران، ترکی اور فلسطین، ان ریاستوں نے تو بہت شدید تنقید کی ہے۔ فلسطین کی طرف سے تو کہا گیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا ہو۔ یہ کس طرح سے ایک مسلم ملک نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا اور ہمیں شامل کیے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر، ہماری مرضی کے بغیر جن کا یہ مسئلہ ہے، جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو ان کو شامل کیے بغیر ہی یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات نے کر دیا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے، اور ہر طرح کے تعلقات، صرف سفارتی ہی نہیں، اب تو ہر طرح کے تعلقات اسرائیل سے بننے جا رہے ہیں متحدہ عرب امارات کے۔ اچھا، اس کے بعد بات آتی ہے ایران کی۔ تو ایران تو ہمیشہ سے اسرائیل کے خلاف ہے، اس نے بھی بڑی شدید تنقید کی ہے، اور یعنی ایک طرح سے پھر یو اے ای کے آپ کہہ لیں یا اس معاہدے کے خلاف کہہ لیں، اسرائیل کے خلاف تو پہلے سے ہی بالکل کھڑا ہے، تو اس نے بھی بالکل صاف واضح اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن پر بھی میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں ترکی کی بھی ہم بات کر لیں۔ ترکی نے اور صدر طیب اردوان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ منافقت کی گئی ہے، اور انہوں نے متحدہ عرب امارات کا نام لے کر کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے یہ منافقت کی ہے اور تاریخ میں اس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ اب وہ یہیں تک نہیں رکے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ فلسطین کی طرف سے، فلسطین کے صدر نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ متحدہ عرب امارات سے، یو اے ای سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرف انہوں نے قدم اٹھانے کا کہہ دیا ہے، اور امبیسی، اپنا سفارت خانہ متحدہ عرب امارات میں بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں سے سٹاف واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب فلسطین کی طرف سے اعلان ہو گیا تو پھر ایک اور اعلان آتا ہے ترکی کی طرف سے۔ صدر طیب اردوان کہتے ہیں کہ جب فلسطین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنا سٹاف، اپنے سفارتکار واپس بلا رہا ہے اور ایمبیسی بند کر رہا ہے یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں، تو پھر میں نے بھی کہہ دیا ہے اپنے وزیر خارجہ سے کہ اس بارے میں سوچا جائے۔ تو ترکی نے بھی واضح اشارہ دے دیا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات سے اپنے تعلقات، سفارتی تعلقات ختم کرنے کا سوچ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان اور بھارت میں کس قدر کشیدہ صورتحال ہے۔ روزانہ بھارت ایل او سی کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر کے آپ حالات دیکھ لیں، مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ دیکھ لیں، مگر سفارتی تعلقات ہیں، ایمبیسیز ہیں۔ سٹاف کم کر دیا گیا، وہ بھی بھارت نے پہل کی کہ جی 50% سٹاف کم کر دیا جائے۔ تو بہرحال اتنے برے حالات میں یا اتنی کشیدہ صورتحال میں بھی سفارتکاری کو جاری رکھا جاتا ہے کسی نہ کسی لیول پر۔ لیکن ترکی کا یہ کہنا کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ختم کرنے کا سوچ رہا ہے، فلسطین نے تو یہ کہہ دیا، یعنی جن کا یہ مسئلہ ہے، فلسطین اور اسرائیل کا اصل مسئلہ چل رہا ہے کہ فلسطین کے علاقے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے اور ایک خود سے ہی ریاست کا اعلان کر دیا اسرائیل نے، اور پھر عرب ممالک سے جنگ کی، ان کے علاقے قبضے میں لیے۔ اب ایک ایک کر کے تو وہ مانتے چلے گئے اسرائیل کو۔ اب مصر مان چکا ہے، اردن مان چکا ہے اسرائیل کو، ان کے ساتھ تعلقات جوڑ چکا ہے، اور اب یہ تیسرا ملک ہے یو اے ای، متحدہ عرب امارات۔ اور اشارے یہ مل رہے ہیں، اس جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ آنے والے دنوں میں اور بھی اسلامی ممالک کو ساتھ جوڑا جائے گا، عرب ممالک کی اس میں واضح طور پر بات کی گئی تھی۔ اب دو ملک بڑے اہم ہیں اس ساری صورتحال میں۔ ایران کا تو پہلے دن سے سٹانس سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ترکی اور پاکستان یہ مضبوط ممالک سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا کیا موقف ہے یہ بہت اہم ہے۔ اب میں اسی لیے آ جاتا ہوں پاکستان کے رد عمل پر۔
پاکستان کے فارن آفس نے اس پر رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ کہنا رہا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, عرب ممالک نے, عرب لیگ نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق حل ہونا چاہیے. طیب اردوان نے یہ کہا کہ عرب لیگ میں یہ تو طے ہوا تھا کہ کس طرح سے مسئلہ حل ہوگا, تو اس کو کس طرح سے بائی پاس کر دیا ایک عرب ملک نہیں, متحدہ عرب امارات نہیں. تو پاکستان نے بھی اسی طرح سے یہ بات کہی ہے. پاکستان پر پریشر بہت ہے, پاکستان پر دباؤ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ دباؤ ہے. اور ترکی پر کتنا دباؤ ہے, ترکی کو کس طرح سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, چونکہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے. پاکستان کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن ترکی کے خلاف تو اب بالکل ایک جنگ کا محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے, اس پر بھی میں بات کروں گا. تو پاکستان نے جو بات کہی ہے وہ بڑی بیلنسڈ بات کہی ہے کہ ایسا حل پاکستان چاہتا ہے جو فلسطینی چاہیں, جو امن لے کر آئے, خطے میں دیر پا امن لے کر آئے, اور جس میں فلسطینیوں کے حقوق کی پوری طرح سے حفاظت ہو رہی ہو. پاکستان وہ حل چاہتا ہے. تو پاکستان نے تو بالکل اپنا موقف اس حوالے سے واضح کر دیا ہے. تو اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی نہیں ہیں. سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے پاکستانی پاسپورٹ, جس پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یہ پاسپورٹ تمام ممالک میں ویلڈ ہے, دنیا کے تمام ممالک کے لیے ہے سوائے اسرائیل کے. تو پاکستان اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم مغرب کے ناجائز بچے کو تسلیم نہیں کر سکتے, چونکہ جس طرح سے وہاں پر لے جا کر آباد کیا گیا یہودیوں کو, اور پھر وہاں پر مسلمانوں کا جس طرح قتل عام شروع ہو گیا, مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کیا گیا. تو یہ تب سے پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے, پاکستان اسی پر ابھی تک کھڑا ہے. اچھا, اب موساد کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر آئی, اور وہ میڈیا میں اتنی زیادہ شیئر نہیں ہوئی, جبکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے خلاف اسرائیل اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کس طرح کی سازشیں کر رہی ہے. کیونکہ پاکستان کا رد عمل سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کا پاکستان ہمیشہ سے موقف دیتا رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے. اب وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل کی ایجنسی موساد پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے نام بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو اور دیگر کیمپینز کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے واضح بتایا ہے کہ عائشہ نام کو استعمال کر کے, عائشہ نامی اس طرح سے کوئی خاتون بن کر یا خاتون ہے وہ یہ کام کر رہی ہے, اور پاکستان میں ایسی چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں جس سے فرقہ وارانہ فسادات کو پھیلایا جا سکے, اس کو ہوا دی جا سکے. اور نور الحق قادری صاحب نے واضح یہ بتا دیا. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے, تو یہ جب سب کچھ ہو رہا ہوگا تو انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ لوگوں سے رابطہ کیا جائے, جو بھی ہماری پاکستان کی ایجنسیز ہیں, کہ کون لوگ ہیں یہ اس طرح کی چیزیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, فرقہ وارانہ فسادات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں پھر ان کو اس حوالے سے کچھ فیڈ بیک دیا گیا ہوگا, جس پر انہوں نے واضح سٹیٹمنٹ دی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کس طرح کی سازشیں پاکستان کے خلاف کرتا آ رہا ہے, اور اب بھی کر رہا ہے, اور کیوں پاکستان کو وہ کمزور کرنا چاہتا ہے. اسی لیے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک اس کے خلاف کھڑا ہو. اب آ جاتا ہے ترکی. ترکی پر بات کرنے سے پہلے میں سوشل میڈیا کا حوالہ دے دوں کہ بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پر کہی جا رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی امن کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, بات چیت تو ہونی چاہیے. اس کو تاریخی بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک عرب ملک نے, جس کے سابق سربراہ کہتے تھے ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے, شیخ زید بن نہیان کہا کرتے تھے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کبھی تسلیم کریں گے اسرائیل کو. کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہوتا ہے یا کون سی ایسی جمہوریت ہوتی ہے جو لوگوں کا قتل عام کرے, جو بچوں کا قتل عام کرے؟ ہم کبھی بچوں کے اس طرح قتل عام کرنے والوں کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو بہرحال آج ان کا بدل رہا ہے یہ موقف, تو اس پر بڑی تنقید ہوئی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ جملہ کربناک کہہ لیں, یا سب سے زیادہ جس میں شدت نظر آئی, جو بی بی سی پہ بھی نظر آیا, اس کو بھی انہوں نے کور کیا, وہ یہ تھا کہ یعنی مخاطب کر کے ان ممالک کو, یو اے ای سمیت دیگر ممالک کو جو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو یا کر چکے ہیں, کہ کہا گیا کہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن بے شرم نہیں ہیں. ہم غریب ضرور ہیں مگر بے شرم نہیں ہیں. تو یہ پاکستان جیسے ممالک کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم غریب ہیں, ہم پریشان ہیں, معاشی حالات ہمارے برے ضرور ہوں گے مگر ہم بے شرم نہیں ہیں,
کہ اتنا زیادہ خون بہایا جا رہا ہو مسلمانوں کا، نہتے مسلمانوں کا، اور ہم اس ملک سے یا ان لوگوں سے بہت زیادہ قریبی تعلقات رکھنے کی بات کریں۔ بہرحال پاکستان میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو آگے چل کر کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب ساری دنیا، ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، ہر ملک اپنا مفاد دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب آخر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ترکی کو کس طرح کے خطرات لاحق ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں مختصر کر دیتا ہوں بات کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی۔ ترکی اس وقت بین الاقوامی سازشوں کے نشانے پر ہے، وہ اس طرح سے کہ اب دیکھیے لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ فرانس نے بحری جنگی جہاز بھی اور رافیل طیارے بھی بھیج دیے ہیں بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف، اور ترکی کو دھمکی دے دی ہے کہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، کہ وہ یہاں پر ان علاقوں میں ایکسپلوریشن کی کوشش کیوں کر رہا ہے، تیل، گیس، قدرتی وسائل، معدنیات کی ایکسپلوریشن کے لیے، دریافت کے لیے یہاں اس نے جہاز کیوں بھیجا ہے، یہ جرأت ترکی نے کیوں کی۔ اور طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، ہماری حدود میں ہے، اور اگر کسی نے کچھ کیا، کچھ چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کی یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کو جواب دیے بغیر نہیں جانے دیا جائے گا، اور جواب بڑا زوردار دیا جائے گا۔ طیب اردوان نے الٹا اس کا جواب دے دیا ہے فرانس کی اس دھمکی کا کہ جی وہ بحری جہاز بھی بھیج رہے ہیں اور رافیل طیارے بھی بھیج رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یونان کی مدد کے لیے ہم بھیج رہے ہیں۔ اب یونان پہلے ہی اپنے جنگی بیڑے کو ایکٹیو کر چکا ہے ترکی کے خلاف۔ اب ترکی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو مذاکرات بھی چاہتے ہیں، لیکن اگر نقصان پہنچائے گا یہ جو جہاز گیا ہوا ہے ایکسپلوریشن کے لیے، اگرچہ اس کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، دیگر آپ کو میڈیا میں ویڈیوز اور تصویریں نظر آ جائیں گی کہ جنگی جہازوں نے اس کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اس ایکسپلوریشن والے بحری جہاز کو۔ اب اسرائیل کا اس میں کیا تعلق ہے، یہ بہت اہم بات ہے جانا۔ اسرائیل ہمیشہ خود سامنے نہیں آتا اس طرح دور کہیں، وہ دوسروں کو آگے کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے اسرائیل نے، یہ فرانس کے آنے سے پہلے اسرائیل نے یونان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب یونان کا اور ترکی کا مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ یونان کہتا ہے یہ ہماری سمندری حدود ہے جہاں پر یہ قدرتی وسائل اور معدنیات کے لیے جہاز بھیجا گیا ہے ترکی کی طرف سے، تو یہ جارحیت کی گئی ہے ترکی کی طرف سے، تو ہم اس کا جواب دیں گے، یونان یہ کہہ رہا ہے۔ اب فرانس بھی اس کی سپورٹ میں آ گیا ہے، اور اسرائیل پہلے ہی اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اسرائیل یہاں بھی ترکی کے خلاف بالکل میدان میں آ گیا ہے، واضح طور پر آ گیا ہے، اگرچہ وہ ترکی سے ڈرتا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آگے تو کسی کو کر دیں، فرانس ہے، یونان ہے، آگے ہم اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا اعلان کر دیا۔ اب ترکی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے، پاکستان کی ترکی کو سپورٹ ہے، مگر اس کے مخالف کون کون ممالک آگے ہوئے ہیں ترکی کے، ان میں اسرائیل، فرانس، یونان، مصر بھی ہے، اور ایک طرح سے UAE اور سعودی عرب بھی ہیں۔ UAE کا معاملہ لیبیا میں ترکی کے بہت زیادہ خلاف چل رہا ہے، وہ اس طرح سے کہ لیبیا میں حکومت کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے، وہاں پر جو حکومت ہے جس کو اقوام متحدہ مانتا ہے، اور خلیفہ حفتار جو مخالف فورسز ہیں ان کو UAE سپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہاں پر ان دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ مخاصمت یا آپس میں چپکلش، کشیدگی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی اس وجہ سے UAE بھی یہاں پر اس ایکسپلوریشن کے معاملے پر خلاف ہے ترکی کے۔ تو ترکی کے خلاف اب کئی ممالک اکٹھے ہو چکے ہیں، اسرائیل، فرانس، یونان، مصر، UAE، سعودی عرب اور دیگر یہ ممالک جو ہیں یہ آپ کو اکٹھے نظر آ رہے ہیں، اور ترکی اس معاملے میں اس خطے میں تو ایک طرح سے تنہا نظر آ رہا ہے، اور ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے۔ پاکستان کی البتہ اس کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل سینیریو کیا بن رہا ہے، اس کو آپ صرف ایک معاہدے کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو اسرائیل اور UAE کے درمیان ہوا ہے، یہ نئے الائنسز بن رہے ہیں، نیا گٹھ جوڑ بن رہا ہے، نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے، نئے گروپس بن رہے ہیں، جن میں اب اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ جن ممالک سے ہے اس میں ترکی، پاکستان سر فہرست ہیں، اور ایران سے تو اس کی پرانی ایک دشمنی چل ہی رہی ہے، لیکن اس کو اصل ایران کو تو وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کے تھرو کنٹرول کر رہا ہوں، مگر اس کو اصل خطرہ ترکی سے ہے اور پاکستان سے ہے، اسی لیے وہ ان ممالک کے خلاف بھی سازشیں کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔